أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی ہے، آپ کو بھیجا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ امت کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں بھیجی ہیں، جن میں سب سے اہم چیز قرآن کریم ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جو دیا گیا ہے، جس میں تقریباً اختلاف علماء کے ساتھ 6666 آیتیں ہیں، جن میں سے جنت کی آیتوں کا تذکرہ تقریباً 1000 آیتوں کا ہے۔ 500 آیتیں وہ ہیں جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے سلسلے میں باتیں بتائی گئی ہیں کہ گناہوں سے کیسے بچے، کیوں بچے، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درس ہوا تھا جمعرات منگل کے دن، اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا، وہیں پر حدیث کی کتابوں کو ام السنہ یعنی حدیث جبرائیل سے علماء شروع کرتے ہیں۔ وہاں تفصیل بتائی گئی تھی، لیکن ایک بات یہاں پر اور سمجھنے کی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو 2 طریقے سے بھیجا، ایک تو بھیجا حضرت جبرائیل کے واسطے سے، جس کو وحی مطلوب یعنی قرآن کریم کہتے ہیں، اور ایک کلام وہ بھیجا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کا القاء کیا، یعنی آپ کے دل میں وہ بات ڈالی اور آپ نے اپنی زبان سے ادا کی، تو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ آج ہم نے جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اس کے بارے میں ہم کو سمجھنا ہے، اس میں کیا کیا احکامات ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ان چیزوں کا تذکرہ ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی ہے کہ اعوذ باللہ سے ہم نے شروعات کی، کیونکہ قرآن کریم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس سے شروع کرنا یہ سنت ہے۔ قرآن کریم کو اعوذ باللہ سے شروع کرنا، جس کو تعوذ کہتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پڑھنا، اس کو تسمیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے تعوذ، ایک ہے تسمیہ۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ سے شروع کرنا قرآن کریم کو یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اب یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں اس کا ترجمہ خاص طور پر بتانا چاہ رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کا ترجمہ غلط کر بیٹھتے ہیں، جس سے ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے بہت دھیان سے اس کا ترجمہ سمجھیے۔ اس میں قرآن کریم نے کہا اللہ رب العزت کے نام سے جو پناہ لے رہے ہیں، تو اس میں اعوذ، الف، عین، واو، زال، اس کے بعد ہے باللہ، با، الف، ڈبل لام، ہا، باللہ، پھر اس کے بعد ہے من، اور الشیطان الرجیم ہے اس کے بعد۔ اصل میں
عربی میں جو باللہ پر با داخل ہوا نا، اس کا ترجمہ اردو میں کی کریں گے، ورنہ عموماً با کا ترجمہ سے ہوتا ہے، اور من کا ترجمہ سے کریں گے، کی نہیں کریں گے۔ کیا فرق پڑے گا؟ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، با کا ترجمہ کی کریں گے، سے نہیں کریں گے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں، کیا غلط ترجمہ ہے وہ سنو، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ترجمہ غلط یہ ہے، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کی۔ یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، اس سے کفر لازم ہوتا ہے، آدمی کے ایمان جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، کیونکہ ہم کو اللہ کے پناہ میں جانا ہے، اللہ سے پناہ نہیں مانگنا ہے۔ ترجمہ غلط یہ ہو جاتا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ سے شیطان مردود کی، تو گویا کہ ہم اللہ سے بچنا چاہ رہے ہیں اور شیطان مردود کی گود میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو ترجمہ کیا کرنا ہے؟ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، وہ دھتکارے ہوئے سے۔ رجیم کا ترجمہ ہے دھتکارا ہوا، جس کو نکال دیا گیا، جنت سے نکالا ہوا ہے، اس لیے اس طریقے کی ترجمہ کیا جاتا۔ تو اب یہ ترجمہ ہوا صحیح کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر اس کے بعد میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ ہے، شروع کرتا ہوں۔ دیکھو جب بیچ میں سے کہیں شروع کریں گے کسی کتاب کو شروع کریں گے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، قرآن شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر چاہے کتنی بھی اہم کتاب ہو قرآن کے علاوہ اس کو اعوذ باللہ سے شروع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں اعوذ باللہ سے شروع کرنے میں؟ قرآن کریم، اصل میں قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا یہ اہم کام ہے، اور شیطان کی عادت ہے کہ وہ اہم کام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اب قرآن کریم ایک آدمی پڑھنے لگا، اس نے قرآن کھولا ہی تھا کہ فون کی بیل بجا دے گا، آدمی فوراً قرآن بند کر دیا اور روان ہو گیا۔ پڑھتے بیٹھا ہوا ہے، فون آ گیا، فون اٹھا رہا ہے، وہیں بات کر رہا ہے قرآن کریم کی عظمت کے خلاف۔ تو اس لیے اعوذ باللہ پہلے پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ کی حکمت یہ ہے تاکہ شیطان وہاں خلل نہ ڈالنا ہے۔ کسی دن ہم کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم فائدہ ہی پائیں گے، کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ اب آ جاؤ سورت کی طرف۔ دیکھو قرآن کریم میں جو ترتیب ہے، قرآن کریم سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، اس طریقے سے صورتوں کی ترتیب ہے۔ دیکھو قرآن کریم کی دو ترتیب ہیں۔ ایک ترتیب تو وہ ہے جو اللہ رب العزت کے پاس سے حضرت جبرائیل لے کر آئے، حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں، نازل ہونے، قرآن نازل ہونے والی ترتیب، جس ترتیب سے قرآن اترا۔ اور ایک ترتیب وہ ہے جو جمع کیا ہوا ہے قرآن کو، اس کو ترتیب وضعی کہتے ہیں۔ وضع کے معنی آتے ہیں رکھنے کے، یعنی ان صورتوں کو جو ترتیب سے رکھا گیا، یہ قرآن کریم جو ہمارے سامنے ہے اس کو ترتیب وضعی کہتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے، ترتیب نزولی میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک، وہ 5 آیتیں ہیں، اور ان 5 کو اللہ رب العزت نے کہاں رکھ دیا؟ 30ویں پارے میں۔ کہاں ہے وہ؟ اقرأ بسم ربک 30ویں پارے میں۔ ترتیب وضعی کے اعتبار سے، رکھنے کے اعتبار سے، ورنہ نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے آیت کون سی نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک والی۔ پھر یہ سورہ فاتحہ کیوں رکھی گئی سامنے؟ اس کی وجہ علماء لکھتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو سب سے پہلے رکھی گئی، اس کے اندر خلاصہ ہے یہ پورے قرآن کا، اس کے اندر توحید کا بیان ہے۔ توحید مطلب اللہ کے ایک ہونے کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے۔ 3 ہی طریقے کے احکامات ہوتے ہیں، ایک کا تعلق توحید سے ہوتا ہے، دوسرے کا تعلق رسالت سے ہوتا ہے، اور تیسرے کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، مرنے کے بعد والی زندگی سے۔ ان تینوں کا جمع کیا گیا ہے اس سورت میں، اسی لیے اس سورت کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام
ام الکتاب، کتابوں کی ماں، کتابوں کی اصل، پورے قرآن کی اصل ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں، ساتھ میں اس کو رکھا گیا۔ اسی لیے قرآن کریم کا جو پہلا پارہ شروع ہوگا تو سورہ فاتحہ کو اس میں داخل نہیں کرتے، بلکہ پہلا پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے۔ اسی لیے یہ جو تفسیر کی کتاب ہے یہ جلالین شریف ہے، اس جلالین شریف کو جب شروعات کی صاحب جلالین نے تو انہوں نے سورہ بقرہ سے پہلا پارہ شروع کیا اور سورہ فاتحہ کو سب سے آخری صفحے میں لا کے کر دیا۔ تو سورہ فاتحہ یہ پاروں کی ترتیب میں نہیں، قرآن کی شروعات میں ہے تاکہ سب کا خلاصہ بن جائے، ورنہ پہلے پارے کا اگر اس کو جز بنا دیا جائے تو یہ تو پہلے پارے کا جز بن گیا، پھر 30 پارے کا جز کہاں سے نا، اس لیے یہ پہلے پارے کے جز ہیں۔ اب اس میں ترتیب جو آئی ہے ترتیب نزولی اس کے بالکل خلاف کر کے ترتیب وضعی سے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا۔ اب سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، اس کا نام سورہ قرآن بھی ہے، اس کا نام سورہ شافیہ بھی ہے، اس کا نام کافی بھی ہے، اس کا نام وافی بھی ہے، اس کو ساری صورتوں کو جامع ہے، اس لیے اس کے اتنے نام ہیں۔ جو جتنا عظیم ہوتا ہے، جس کے اندر جتنے کمالات ہوتے ہیں، تو چونکہ عربی میں ایک لفظ سب کو جمع نہیں ہوتا، اس لیے اتنے نام ہو جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ کیوں؟ اللہ تو ایک ہی ہے نا، نام کتنے ہوئے؟ 99۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صفات کو جامع ہے اللہ، اس لیے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کے اندر جمع ہیں۔ اسی طریقے سے سورات کے جو نام ہیں بہت سارے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ بولتے رہو نا ابھی، کئی نام ہیں اس کے، اس بنیاد پر چونکہ اس کے اندر سارے قرآن کا خلاصہ ہے، اس بنیاد پر اس کو کیا کیا؟ نام الگ الگ دے دیے گئے۔ اس کے اندر بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، بیماروں کے لیے شفا کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ سورہ فاتحہ کے اندر اگر کسی کو کوئی سی پریشانی ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری کا ہاتھ پکڑا اور یہ کہا، ابو سعید آؤ ادھر، میں تم کو دروازے سے باہر نکلنے، مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے ایک عظیم سورت سکھانا چاہتا ہوں۔ اے سورت سکھا دیجیے نا۔ کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ کہا اے ابو سعید یہ سارے کلاموں میں عظیم ہیں، اس لیے کہ اس کو سبع مثانی کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جب صحابہ نے اس سورت کو سیکھا تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سفر میں تھے، راستے سے جا رہے ہیں، ایک گاؤں پر ان کا گزر ہوا، بھوک لگی تو انہوں نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھئی ہم مہمان ہیں، ہم کو کچھ کھلا پلا دو۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، یہ کہا ہم کچھ نہیں کھلائیں گے، نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ یہ لوگ وہاں سے نکلے، آگے گئے، اتنے میں ہوا اللہ کو کرنا یہ کہ اس قبیلے میں جس گاؤں کے اندر سے گزر رہے تھے، اس گاؤں کا جو مکھیا تھا، سردار تھا، اس کو اتفاق سے سانپ نے ڈس لیا۔ اب سانپ نے ڈسا، سارے علاجات، سارے حکیموں کی حکمتیں ماند پڑ گئی، کوئی کام نہیں دے رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ لوگ جو دکھ رہے تھے نا دیو مانوش، ان کو پکڑو، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ ہو۔ یہ ایک آدمی دوڑا ان کا آیا، کہا بھئی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم علاج کر دو۔ تو ایک صحابی نے کہا علاج میں کر دوں گا لیکن 50 بکریاں لوں گا۔ کیا کہا؟ 50 بکریاں لوں گا۔ مرتا کیا نہیں کرتا؟ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم صحیح کر دو، 50 بکریاں دے دیں گے۔ آئے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا دم کیا؟ صرف اللہ نے شفا دے دی۔ اصل میں یقین شرط ہوتا ہے، ہم کو یقین نہیں ہو تو پھر ہم نماز میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ سچ لگائیے نا، کم از کم بالکل صرف فرض اور واجب تو 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھتے۔
اب جب 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا، ایک مرتبہ پڑھ کے دم کیا، سانپ کا ڈسا علاج ہو گیا۔ اب انہوں نے اجرت لے لی، بکریاں ہاتھ کر لے جانے لگے، تو ایک صحابی نے کہا بھائی قرآن کے اوپر اجرت لینا چلتی کیا؟ تم نے قرآن پڑھا، اس پہ قرآن کو اجرت لے رہے ہیں، بھائی اپنا دل تو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دل تمہارا نہیں مانتا نا، ہمارے پاس اللہ کا نبی جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے وہ موجود ہے، وہاں جا کر مسئلہ پوچھ لیں، کیونکہ ہم جاننے والوں سے مسئلے پوچھیں گے۔ کس سے پوچھیں گے؟ جاننے والوں سے۔ ہمارے پاس عالم ہے، کوئی مسئلہ ہے، مفتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو ہم کس سے جا کے پوچھیں گے؟ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، عالم صاحب سے پوچھیں گے۔ کہا ہمارے درمیان میں رسول اللہ ہے، ہم ان سے پوچھیں گے۔ یہ کہہ کر چل دیے، مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ کی عدالت میں خود بدی تو ہوتی ہے، وہ کیسے کر لیں گے عمل، بکریوں کا بٹوارا کیسے کر لیں گے جب تک کہ رسول اللہ سے مسئلہ نہ پوچھ لیا جائے۔ آئے بالکل، کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، اور ان صاحب نے اس کے اوپر اجرت لی، ان صاحب نے اس کے اوپر اجرت لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اصبتم، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، فقسموا، تقسیم کر لو آپس میں۔ اور یہی ٹھیک ہے، آگے کیا کہا معلوم؟ صحابہ کو شبہ نہ ہو اور یہ کہیں یہ نہ لگے کہ رسول اللہ نے ہماری دل جوئی کے لیے فیصلہ دے دیا۔ آپ نے کہا بھائی ایک کام کریو، ان 50 بکریوں میں میرا بھی حصہ لگا دو، اس کا حصہ لگاؤ، میرے لیے بھی حصہ نکالنا، تاکہ صحابہ کے دل جوئی ہو جائے کہ رسول یعنی ایسا حلال سمجھے وہ کہ بالکل جائز ہے، رسول اللہ خود استعمال کر رہے ہیں، ورنہ شک شبے والی رسول اللہ کیوں استعمال کریں گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے تقسیم کروائی۔ تو سورہ فاتحہ کو یقین کے ساتھ 7 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو کیسے ہی کچھ بھی ہو پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ کیا ملے گی؟ شفا ملے گی، شفا نہ ملے گی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ کتنا ہی بیمار ہو، کسی بھی چیز میں لگا ہو، کیسی بیماری ہو، چاہے اس کو کینسر جیسی بیماری ہو جس کا لوگ کہتے ہیں علاج نہیں ہے، اس کے لیے بھی اگر یقین کے ساتھ 7 مرتبہ پانی دم کر کے، اور ایک بات یاد رکھیے آدمی بیمار ہے نا تو اس کو خود کو جتنا یقین ہوگا نا تو اتنا سامنے والے کو نہیں ہوگا جو پڑھ کے دے گا آپ کو پڑھ کے، اتنا یقین نہیں ہوگا۔ آپ اپنا یقین مضبوط کریں اور سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ دم کریں اور وہ پانی کو پی لیں۔ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی پانی پلائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات اور سمجھیے، یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے شروعات کی گئی ہے۔ بہت دھیان سے آپ تفصیل سنیے گا، ترجمہ دیکھیے گا، میں ایک ایک لفظ کو بتا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے سنیے۔ الحمد، یہ الحمد بڑی ہا ہے، لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، الحمد پڑھ دیتے ہیں، اس کے معنی بدل جاتے ہیں، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے ویسا پڑھ رہا چھوٹی ہا نکال کر تو اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے اس کو الحمد بڑی ہا کے ساتھ پڑھیں۔ نہیں درست ہے تو اس کو درست کرنے کی شکلیں ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے پڑھے لکھوں کے پاس سے اپنے قرآن کو صحیح کرائیں۔ کم از کم اتنی صورتوں کو ضروری ہے جتنی صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ابھی کہا الحمد، تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے ہمارے سامنے کوئی احسان کیا تو ہم اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کے شکریہ ادا کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس بندے نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، اس بندے نے مجھے کچھ دیا تو تعریف اس کی نہیں، تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ واسطہ در واسطہ، واسطے کے ساتھ ہو یا بلا واسطہ ہو، تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے کہا گیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے، کس کو کہتے ہیں؟ رب، پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اس کی جمع ارباب آتی ہے۔ رب کا لفظ بہت عجیب نکتہ ہے، آپ غور کریے۔ سورت قرآن کریم کی پہلی الحمدللہ رب العالمین، رب کا یہاں پر بھی رب کا تذکرہ، اور قرآن کریم کی آخری آیت پڑھو
قل اعوذ برب الناس، شروعات میں بھی رب، آخر میں بھی رب، دونوں جگہ پر رب کا لفظ، کیونکہ یہ رب کا لفظ بہت جامع ہے۔ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پالن ہار، کھلانے والا، پلانے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، سب کچھ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے رب کا تذکرہ کیا۔ عالم تین طریقے کے ہیں، ایسے تو بہت عالم ہیں، یہ جو عالمین آیا ہے نا، یہ عالم کی جمع ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، جہاں پر اللہ نے روحوں کو جمع کیا تھا۔ ایک ہے عالم برزخ، جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور ایک ہے عالم آخرت، اور ایک ہے عالم دنیا۔ چار طریقے ہیں۔ اب آپ غور کریں، رب کا لفظ کہاں کا ہے؟ عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو ان کو اللہ نے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو وہاں پر بھی رب کا سوال ہوا۔ آدمی عالم قبر یعنی عالم برزخ میں قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے سوال کیا ہوگا اس سے؟ من ربو کا، رب کا ہی لفظ ہے وہاں پر بھی۔ آدمی دنیا کے اندر ہے تو ان کو بھی کیا کہا گیا؟ قرآن کریم میں کہا گیا اِلَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر کیا رہے؟ جمے ہوئے رہے۔ تو یہ رب کا لفظ عالم اس میں بھی ہے، آخرت میں بھی جمع کریں گے تو کائی کے واسطے سے ہوگا؟ رب کا ہی۔ تو ہر جگہ رب کام آئے گا۔ کون کام آئے گا؟ آج ہم نے اپنے دکان کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو کیا بنا رکھا ہے؟ رب بنا دیا۔ آدمی کہتا ہے دکان کھولوں گا تو پلوں گا، گھر میں بھائی بچے پلیں گے کائے سے؟ دکان کھولنے سے، اس لیے کہ اس نے اس کو رب بنایا، وہ مجازی رب بنایا۔ اگر اس نے اس پر حقیقتاً اس پر ہی جم گیا وہ تو اس کا ایمان ہی نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہے۔ آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بتاؤں۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ تو تیری مخلوق کو کھلاتا ہے نا، آج سلیمان تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا سلیمان کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کہ اللہ کی اجازت دے دو نا۔ اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب بتاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں نوکر کون تھے؟ جن، پکانے والے جن، پورے باورچی پکانے والے جنوں کو لگا دیا۔ مہینہ 2 مہینے تک کھانا پکتا رہا، اللہ نے بغیر فریج کے اپنی قدرت سے کھانے کو محفوظ رکھا۔ اور ایک دن ہو گیا، 2-3 مہینے کے بعد میں حضرت سلیمان نے اللہ سے کہا اے اللہ اب تیری کوئی مخلوق کو بھیجنا دعوت میں۔ تو اللہ نے کہا بتا زمین کے مخلوق کو بلاتا ہے یا سمندر والی کو؟ کہ اللہ سمندر والی کو بلا لو، اس لیے کہ زمین کی مخلوق تو میری نگاہ میں ہے، میں بلا لوں گا ان کو۔ تو اللہ نے ایک مچھلی بھیجی، وہ مچھلی آئی اور اس نے وہ 3 مہینے میں جتنا کھانا پکا تھا وہ ایک ہی لقمے میں ہضم کر لیا اور پھر منہ بھر کر کھڑی ہوئی۔ یہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے کہ اس نے تو پورا چٹ کر دی اور ہم بھاگ گئے۔ اور اللہ نے کہا ارے سلیمان میں روزانہ اس کو ایسے 3 لقمے کھلاتا ہوں، ایک مچھلی۔ تو بتاؤ وہ رحمان، وہ رزاق، وہ کھلانے والا آپ کو بھوکا سونے دے گا کیا؟ کسی کو بھوکا سونے دے گا نہیں نا، وہ سب کی فکر ہے نا، اس کو سب کی فکر ہے۔ ایک آدمی ایم پی ایم ایل اے ہے، وہ اپنے وارڈ کی، اپنے محلے کی، اپنے ایک شہر کی فکر کرتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جو سب کا بادشاہ ہے، بتاؤ وہ بھوکا سونے دے گا کسی کو؟ نہیں، بس یقین سے کرتا ہے۔ تو اس میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آگے کہا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں لفظ استعمال کیے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے بتاؤ آپ کو؟ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت عام ہو، رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو۔
جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت مکمل ہو، رحیم کہیں گے اس کو جس کی رحمت مکمل ہو، رحمان کہیں گے اس کو جس کی رحمت عام ہو، اور جس کی رحمت تام ہو اس کو رحیم کہیں گے، عموم جس کے اندر ہو۔ یہ رحمان کا لفظ دنیا کے اندر ہے، اس لیے کہا جاتا اور اللہ رحمان ہے پھر دنیا میں، اور رحیم ہے آخرت میں۔ دنیا میں رحمان ہے، آخرت میں رحیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رحمان کی صفت اللہ کی کام کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمام کو دینا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، اللہ کا فرمانبردار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، سب کو کھلانا ہے، سب کو پلانا ہے، سب کو کھلانا ہے، سب کو پلانا ہے، اس لیے رحمان کہا۔ اور رحیم چونکہ رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو، تام ہو، وہ ہوگی خاص مومنین کے ساتھ۔ اللہ رحیم ہوگا کل قیامت کے دن، لیکن صرف مسلمانوں کے حق میں، مومنین کے حق میں، ایمان والوں کے حق میں، اس کے علاوہ کے لیے رحیم کی صفت کام نہیں کرے گی۔ رحمان کی صفت سب کو عام۔ اسی بنیاد پر دنیا میں اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ لیجیے، اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جس کا نام رحیم ہے تو اس کو عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا قرآن میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر رحیم مہربان ہے۔ تو رحیم کا لفظ اگر کسی کا نام رحیم ہے تو اس کو رحیم بھائی بول سکتے ہیں، لیکن رحمان بھائی نہیں بول سکتے، عبد الرحمان بولنا ضروری ہے۔ اب رحمان صرف اللہ ہے، کیونکہ اس کی رحمانیت، اس کی مہربانی یہ سب کو عام ہے، مسلم نان مسلم، فرمانبردار نافرمان سب کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ فرق کو ذہن میں رکھیے کہ رحمان اور رحیم کا فرق کیا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اب اس کی آگے کی جو آیت آ رہی ہے مالک یوم الدین، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں سمجھیں گے۔ ابھی بس ہم ایک لفظ یہ سمجھ لیجیے کہ اس سورت کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ کتنی؟ 7 آیتیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، یہ ایک آیت ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس لیے اس کو بھی نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جن امام کو ہم لوگ مانتے ہیں سب، ان کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بسم اللہ۔ اس لیے اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بھی پڑھے، الحمدللہ سے شروع کرے تو وہ آیتوں کو پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں، ان 7 آیتوں میں سے ہم نے ابھی 2 ہی آیتوں کو سمجھے، وہ بھی مکمل طریقے پہ نہیں۔ انشاءاللہ یہ جو 7 آیتیں ہیں ان میں سے 2 آیتیں جو ہوئی ہے، اب باقی آیتوں کو اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعہ کے دن ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ باتیں سمجھ میں آئی، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم کو۔ تو اب ہم نماز پڑھیں گے نا، تو نماز میں ہم الحمدللہ رب العالمین جب یہ پڑھیں تو ہمارے ذہن میں ترجمہ آئے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بار بار اپنے دل کو کہے رب تجھے پالتا ہے، تیری دکان نہیں پالتی، تیرا کاروبار نہیں پالتا، تیرا بزنس نہیں پالتا، یہ اپنے دل کو مخاطب کر کے کہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، یہ پورا کے پورا ہمارے ذہن میں ترجمہ رہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ جب پوری مکمل صورت ہو جائے گی نا، تو جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہم کو انشاءاللہ پورا کے پورا یاد رہے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو قرآن کریم کے بعد اور حدیث کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہم مختصر سی دعا بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے پیارے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما۔ پیارے اللہ، عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ مولا کریم، ہمارے بھائیوں نے صرف تیرے کلام کی نسبت پر اپنے وقت کو فارغ کیا ہے، تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔
قرض کا اگر بوجھ ہو تو اس کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حلال اور پاکیزہ اور برکت والی روزی ہم سب کو نصیب فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما، قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی صورتوں سے ہم سب کو محبت نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔